الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال تعالى في مقام آخر والذاكرين الله كثيرا والذاكرات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ جل جلالہ نے اس جہان میں دو طرح کی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، بعض ظاہری نعمتیں ہیں اور بعض معنوی اور باطنی نعمتیں ہیں۔ ظاہری نعمتیں بھی انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، اور اس سے بڑھ کر جو معنوی اور باطنی نعمتیں ہیں اس کی انسان کو ضرورت ہے۔ ظاہری نعمتیں وہ مومن کو بھی ملتی ہیں، کافر کو بھی ملتی ہیں، منافق کو بھی ملتی ہیں، مشرک کو بھی ملتی ہیں، لیکن باطنی نعمتیں اللہ تعالیٰ صرف اپنے نیک اور پیارے اور مخلص بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے سورۃ انعام کے اندر ارشاد فرمایا قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ۔ فرمایا آپ پوچھئے کس نے حرام کر دی اللہ کی زینت کی چیزیں اور رزق، طیبات، رزق جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ فرمایا قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا، یہ دنیا کی زندگی میں مومنین کا خاصہ ہے۔ یہاں بھی کافروں کا ذکر نہیں ہے، بالکل منافقوں کا ذکر نہیں، مشرکوں کا ذکر نہیں یہاں پر، لیکن آگے نفی بھی نہیں ہے، نفی بھی نہیں ہے، لیکن قیامت والے دن پھر نفی فرما دی خالصۃ یوم القیامہ، کہ قیامت والے دن تو صرف مومنین کا نصیب ہے۔ یہاں پر جو ہے مومنوں کے ساتھ ساتھ ہم کافروں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو، دہریوں کو، سب کو دے رہے ہیں۔ تو یہ ظاہری نعمتیں کھانے کی، پینے کی، مال کی، دنیا کی، چمک دمک کی، یہ بہت ساری چیزیں ہیں، یہ کافروں کو بہت زیادہ حاصل ہے۔ سچ پوچھئے کہ مومنوں سے زیادہ کافروں کو حاصل ہے، مومنوں سے زیادہ کافروں کو حاصل ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے، اور اللہ اپنے پیاروں کو زیادہ دنیا نہیں دیتے، اور کافروں کو خوب دے دیتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربۃ ماء، کہ اللہ جل جلالہ کے نزدیک دنیا کی جو کہ قیمت نہیں، فرمایا اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر ہوتی، برابر نہیں، تعدل، برابر ہے نہیں، فرمایا اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے۔ اب چونکہ یہ بالکل ہی حقیر ہے، بالکل ہی بیکار چیز ہے، اس لیے اللہ کو پرواہ نہیں، کافروں کو بھی مل رہی ہے، منافقوں کو، مشرکوں کو، سب کو مل رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بے قیمت چیز ہے، بیکار چیز ہے، اور انبیاء پر اور اولیاء پر بعض پہ تو اللہ کھولتے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، لیکن جتنے جلیل القدر انبیاء ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا نہیں دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی گٹری جو ہے پتنی کتنا زمانہ پہنی، ایک ہی پوست پہنی تھی، بس اسی کو پہنتے تھے۔ اور جب وہ مصر سے نکلے تھے وہ سارا رستہ مدین جاتے جاتے صرف پتے چباتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یتیم تھے، اور مکے والوں کی بکری
بکریاں چرایا کرتے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک دفعہ صحرا میں جب گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جو ہے وہ کیکر کا جو پھل ہوتا ہے وہ اتنا مزیدار تو نہیں ہوتا لیکن کیکر کے درخت پہ لگتا ہے تو وہ کھا رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ کالے کالے چن کے کھاؤ، کالے کالے چن کے کھاؤ. تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے اللہ کے نبی آپ بکریاں چراتے رہے ہیں. تو فرمایا کون سا نبی ہے جس نے بکریاں نہ چرائی؟ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائی صحرا میں، اور آپ علیہ السلام بکریاں چراتے رہے. تو انبیاء علیہ السلام نے اکثر کو تو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت نہیں دی. کیوں؟ کافروں کو دی، انبیاء کو نہیں دی. ایک اور بخاری شریف کی روایت سن لیجیے، بڑی عجیب ہے. جب آپ علیہ السلام کی بیویوں نے مطالبہ کیا کہ خیبر فتح ہو گیا، ہمارا نفقہ بڑھایا جائے، ہمارا نفقہ بڑھایا جائے، ہمارا خرچہ بڑھایا جائے، تو آپ علیہ السلام ناراض ہو گئے. ناراض ہو گئے. اللہ کا لاڈلا رسول ناراض کس بات پہ ہوا کہ یہ اور خرچہ مانگتی ہے. تو آپ نے قسم کھا لی کہ میں 1 مہینے ان کے پاس نہیں جاؤں گا. 1 مہینے اللہ کے نبی نے اپنی تمام بیویوں سے اعتزال اختیار کیا. اور ایک مسجد کے قریب یا کسی جگہ پر ایک چوبارہ تھا، اس میں آپ علیہ السلام سرگزشت. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بخاری شریف کی روایت ہے کہ ان کے ساتھ جو ساتھی تھا ان کا، ایک دن حضرت عمر جایا کرتے تھے اور ایک دن وہ جایا کرتا تھا مجلس میں، اور پھر باتیں سن کے ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے، یہ حدیث آج، یہ حدیث. تو وہ آیا صبح صبح اور اس نے آ کے دروازہ اتنی زور زور سے پیٹنا شروع کیا کہ حضرت عمر فرماتے کہ میں سمجھا شاید حملہ ہو گیا کسی دشمن کا. تو میں باہر نکلا اور میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ دشمن نے حملہ کر دیا. کہا نہیں، اس سے بھی زیادہ زبردست یعنی عجیب بات ہوگی. کیا ہو گیا؟ کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. اب ان کی تو چونکہ بیٹی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی، حضرت حفصہ، تو بہت زیادہ پریشان ہو، فوراً نکلے، مسجد پہنچے. اب آگے جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہیں، منبر کے پاس بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں، پریشان ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک چوبارے پہ ہیں اور وہاں ایک غلام جو ہے اس کی سیڑھیوں پر جو ہے وہ پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے. تو میں نے کہا ذرا جا کے اجازت طلب کرو کہ عمر آیا ہے. تو انہوں نے اجازت طلب کی، نہیں ملی. کہتے ہیں میں پھر مسجد میں آ کے بیٹھ گیا، اب پریشان ہوں. پھر 2 دیر بعد میں گیا، میں نے کہا اجازت دوبارہ طلب کرو. پھر اجازت مانگی، وہ نہیں اجازت ملی. پھر تیسری مرتبہ ایسے اجازت طلب، اجازت ہو گئی. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کمرے میں حضرت عمر داخل ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ کمرے میں کچھ بھی نہیں ہے. کمرے میں کچھ بھی نہیں. ہمارے کمرے ہوتے ہیں نا، یقین مانو خدائی قسم، کسی غریب آدمی کے گھر بھی چلے جاؤ نا، بیڈ شیٹ تو لگا ہی ہوتا ہے، کوئی الماری، کوئی کپڑے، کوئی تولیہ، لائٹیں لگی ہوتی ہیں. لوگوں تو آج کل جو ہے بڑے بڑے ڈیکوریشن پیس جو ہیں وہ کمروں میں لگا رکھے ہیں. پردے بڑے لگاتے ہیں، عورتوں کو بڑا شوق ہے، پردے، گھڑیاں، اور بڑی بڑی پینٹنگ، اور وہ فریمز لگتے ہیں. آج کل تو ہزاروں کے فریم لگتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے کمرے میں. اور جو ہے آپ علیہ السلام جو ہیں ایک ایسے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں جس میں کھجور کی وہ چھال بھری ہوئی ہے اور وہ بدن پہ جو ہے وہ نشان ظاہر ہوتے ہیں. اور ایک طرف جو ہے ایک مٹھی بھر جو رکھے ہوئے، اور ایک طرف ایک کھال رکھی ہوئی ہے جو ہے نا بکری کی کھال ہے، لیکن وہ بھی ابھی اس کو صحیح یعنی کہ اس کے ساتھ پروسیجر جو دباغت ہے وہ نہیں کیا. یہ رکھی. اب رسول اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوتے ہیں. کمرے کی حالت دیکھ کر جو ہے نا وہ عجیب خیال آتا ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے کمرے، بالکل خالی کمرہ، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. تو رونے لگ پڑتے، رو پڑتے. کس بات پہ رو رہے؟ اللہ کے نبی پوچھتے کیوں رو رہے ہیں آپ؟
کیا ہوا تمہیں؟ کہتے ہیں کہ میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، دنیا اور آخرت آپ کے لیے بنی، آپ اللہ کے محبوب ہیں، انسانوں میں سب سے زیادہ افضل آپ ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ، خالی پڑا یہ کب، اور وہ کسرا اور کیسر جو زمانے کے روم اور فارس کے بادشاہ ہیں، تاکہ وہ بہت نعمتوں میں ہیں، وہاں غلیچے بچھے ہیں، فوارے چل رہے ہیں، شرابیں چل رہی ہیں، ہیرے جواہرات اور زرق برق لباس اور کیا کچھ وہاں نہیں ہے، اور یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تنبیہ فرماتے ہیں حضرت عمر کو، یہ نہیں کہا کہ ہاں کچھ نہیں ہے، وقت آئے گا فتوحات ہو جائیں گی، یہ بھی تو اللہ کے، ذرا سوچیے ذرا، یہ کہہ سکتے تھے نا کہ فتوحات ہوں گی، مکہ فتح ہوگا اور شام فتح ہوگا، پتہ تھا آپ نے اسلام کو بہت ساری بشارتیں تھیں، اور انشاءاللہ یہ مسئلے حل ہو جائیں گے، اور کہا نہیں، یہ نہیں کہا، کہا اے امت تم ابھی تک دھوکے میں پڑے ہوئے، تم ابھی تک دھوکے میں ہو دنیا کی زندگی کے بارے میں، تم سامان دیکھ رہے ہو۔ اوہو، عمر رضی اللہ عنہ تنبیہ ہونے پر گھبرا گئے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں استغفار کریں۔ تو میرے بھائیوں، بات ہو رہی تھی کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں، جو ظاہری نعمتیں ہیں، وہ اللہ نے ایمان والوں کو بھی دی ہیں اور کافروں کو بھی دی ہیں، سب کو دیتے ہیں۔ دنیا کی قیمت ہی کوئی نہیں، سونے چاندی کی اللہ کی نظر میں وقت ہی کوئی نہیں۔ اور سورۃ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمام انسانوں کے ایک جیسا ہو جانے کا خیال نہ ہوتا، عربی آیت مجھے نہیں آ رہی، پہ جاری کرتے ہیں بتا رہا تو لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا۔ اسی میں سورۃ زخرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کافروں کے گھر، ان کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں، ان کے گھروں کے دروازے، ان کے بیٹھنے کی جو مسندیں ہیں، سب چاندی کی کر دیتے، پھر فرماتے سونے کی کر دیتے، یعنی کہ سونے چاندی کے، یہ تو بہت بڑی بات ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے کی، دروازے سونے کے ہوں، چھت سونے کی ہو، اور یہ مسہریاں اور یہ صوفے اور یہ ساری چیزیں اور چار پائیاں سونے کی ہوں، سیڑھیاں سونے کی ہوں۔ آپ خود سوچیں ذرا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں کر دیتا کافروں کی یہ ساری چیزیں سونے کی کر دیتا، چاندی کی کر دیتا۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ آگے فرمایا لیکن یہ سب دنیا کا سامان ہے، دنیا کا سامان، اگر یہ سب کچھ سونے کا ہو بھی جائے، کافروں کو دے بھی دے تو کیا بھائی، کتنے سال بولو، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دنیا کی اللہ کی نظر میں قیمت ہی کوئی، سونے چاندی جس کو ہم بہت قیمتی چیز سمجھتے ہیں، سونے چاندی کو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی قیمت ہی کوئی نہیں، وہ سب یہاں کا مال ہے، اور یہ سب کچھ دیر کا وقت، کچھ بس آئے اور چلا گیا۔ تو اس لیے اللہ جل جلالہ نے یہ نعمتیں، یہ ظاہری سونا چاندی مال اولاد، یہ سب کافروں کو بھی دے اور ایمان والوں کو بھی، ایمان والوں کو محروم نہیں فرمایا، ایمان والوں کو دیا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ ایمان والوں کو میں نے صرف آخرت دینی ہے، دنیا میں ان کو میں کچھ نہیں دوں گا، دنیا میں بس یہ فاقہ کر، نہیں، ایمان والوں کو کتنا کچھ مل رہا، کھانے کو مل رہا ہے، پینے کو مل رہا ہے، لباس مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے ایمان والوں کو،
لیکن جو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے نا، جو باطنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دی ہیں، وہ بیچارے کافروں کو پتہ ہی کیا ہے، وہ صرف ایمان والوں کو نصیب۔ جو ہدایت ہے نا، ہدایت جو مومن کے دل میں ہدایت ہے، یہ سب سے زیادہ قیمتی چیز۔ کافر بیچارہ اس سے محروم ہے، اس سے وہ نہیں جانتا، اللہ کو نہیں جانتا، قرآن نہیں جانتا۔ طہارت کیا ہے؟ مومن اگر وضو نہیں ہوتا تو وضو کر لے، اور اگر غسل کی حاجت ہو جائے، جنابت ہو جائے مومن کو، تو وہ غسل کر لیتا ہے، غسل اس سے پاک ہوتا ہے۔ وہ جب ہم کسی کو کلمہ پڑھاتے ہیں سب سے پہلے غسل کراتے ہیں۔ کافر کو پتہ ہی نہیں غسل ہوتا کیا ہے۔ اب جو عورت جنبی ہو گئی، عورت کو حیض آیا، مرد کو احترام ہوا، ملاقات ہوئی گھر والوں سے، جنابت ہو گئی، تو پاک ہی نہیں ہو سکتا، اس کو تو پتہ ہی نہیں پاک کیسے ہونے۔ یہ پاکی تو صرف ہمارا نصیب ہے۔ الطہور شطر الایمان۔ بھائی آواز بہت زیادہ کم نہ کرنا، اوپر والے پھر شکایت کریں گے، ہاں گونج کم کرو۔ الطہور شطر الایمان۔ یہ جو استنجا ہے نا، استنجا کرنا، یہی کافروں کو نہیں پتا بھائی۔ ہاں یہ وضو، یہ غسل، بیچاروں کو یہی نہیں پتا۔ خمس من الفطرہ الختان، ختنہ ہی نہیں، سب سے پہلی انبیاء کی سنت ختنہ۔ وہ بھائی ختنے کو لے لو، ختنہ جو ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو کافر تو ختنہ نہیں کرتے، چائنیز تو ختنہ نہیں کرتے، کورین تو ختنہ نہیں کرتے، انگریز تو ختنہ نہیں کرتے، ان کو تو پتہ ہی نہیں۔ ہمارا تو بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے اس کا ختنہ ہو جاتا ہے۔ ہاں اب وہ کہتے ہیں یہ تو اس میں سائنسی فوائد ہیں، سائنسی فوائد کو چھوڑو، تو نبیوں کی سنت ہے۔ ہاں نبیوں کی سنت۔ یہ الحداد، یہ جو زیر بغل اور زیر ناف جو بال ہم کاٹتے ہیں، یہ تو نہیں کاٹتے، بہت سارے سکھ نہیں کاٹتے، چائنیز نہیں کاٹتے، تو نہیں کاٹتے، ان کو تو نہیں پتا، حالانکہ تو نبیوں کی سنت ہے۔ ایک ایسی عجیب پاکی ہے، آج نظام چیک کرو آپ۔ پھر ہم ہر جمعے کو نہاتے ہیں، عید پہ نہاتے ہیں، ہم ویسے گرمی لگ جائے ہم نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں۔ پھر ایمان کی وجہ سے دل پاک ہے، نفس پاک ہے۔ ایک روایت مجھے بہت پسند ہے، مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی راستے میں، اور ان کو نا جنابت تھی حضرت ابو ہریرہ کو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت فرماتے تھے ساتھیوں سے بہت زیادہ، تو آپ علیہ السلام کے ساتھ ہی چلے تھے، تو وہ اچانک سے کھسک گئے نا، چپ کر کے پیچھے سے نکل گئے۔ آپ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ ابو ہریرہ کہیں چلے گئے، تو جلدی سے گھر گئے، غسل کر کے واپس آئے، تو کہا ابو ہریرہ کہاں گئے تھے آپ؟ کہ اللہ کے نبی میں ناپاک تھا، میں پاک ہونے گیا تھا۔ کہا سبحان اللہ، مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ ہاں مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ ہاں غسل کی حاجت ہو سکتی ہے، لیکن نجس نہیں ہوتا مومن، وہ مشرک ہی ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو ہے نا، اس کے دل میں جو کفر کی گندگی ہے نا، جو غلاظت ہے، وہ اللہ کی قسم میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں وہ ہے کیا۔ جو لا الہ الا اللہ، جو ہدایت ہے، جو کلمہ پڑا ہے زبان سے، اس سے جو دل میں پاکی اتری ہے، یہ ہے مومن تو کبھی نہ پاک، مومن تو پاک ہوتا ہے، حیتن میتن مومن پاک ہوتا ہے، اندر سے پاک ہے لا الہ الا اللہ کی وجہ سے۔ غسل کرتا ہے جنابت سے پاک ہے، وضو کرتا ہے حدث سے پاک ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، زبان پاک ہے، نفس پاک ہے۔ یہ کیا نعمت ہے۔
زیر ناف زیر بغل صاف کرتے ہیں، بال صاف کرتے ہیں، ختنہ کرتا ہے، اور جناب علی ناخن کاٹتا ہے وقت پر، بال جو ہے اس کو صحیح بناتا ہے۔ اللہ، یہ طہارت، یہ وہ نعمت ہے، الطہور شطر الایمان، یہ ایمان کی وجہ سے ہمیں ملی، ایمان کی وجہ سے، یہ باطنی نعمت ہے بھائی۔ دور سے بڑے خوبصورت لگیں گے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی شاید بتایا تھا کہ وہ ہم وادی کیلاش گئے نا، ایک دفعہ پہلے بھی یہاں بیان کیا، وادی کیلاش ہمارا جانا ہوا 3-4 مرتبہ، تو وہاں کی عورتیں وہ بہت جو ہے نا وہ لمبے سے فراک پہنتی ہیں، بڑے حسین و جمیل، وہاں میلہ لگتا ہے اور بڑی دنیا، اس سال پتہ نہیں 4000 گورے وہ ان کا رقص دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ یار میں بھی دوسری شادی کرنی ہے، کوئی دوستوں کو کڑی میں نے بھی لب جائے پتہ کر رہی جا کے، میں نے کو پتہ کر کے آئی، میں کہ اچھا جی میں پتہ کر لوں گا۔ تو وہاں جا کے جو ساتھی مسلمان تھا وہ وہیں سے نیو مسلم تھا، اس سے میں نے ساری ان کے مذہب کے بارے میں باتیں معلوم کی، تو بہت ہی میں پریشان ہوا۔ سب سے پہلے تو ہم جب بمبو ریت میں داخل ہوئے تو ایک گھر نظر آیا پتھروں کا بنا ہوا، میں وہاں لکھا تھا وشالی، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا جن عورتوں کو ناپاکی آتی ہے ان کو گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! اندر جو جھانک کے دیکھا تو چھوٹی لڑکیوں سے لے کر جوان اور بڈھی ہر قسم کی عورتیں اندر بیٹھی ہیں، کوئی ادھر ادھر۔ یار آپ خود سوچیں یار، اللہ اکبر، کیا دین ہے ہمارا! ہمارے گھروں میں عورتیں موجود رہتی ہیں، کبھی ان کو نکالنا نہیں جاتا، وہ کھانا بھی پکاتی ہیں، وہ ہمارے کام بھی کرتی ہیں، کہا کہ نہیں، جو ہی وہ عورت کو ایام آتے گھر سے ہی نکال دیتے، چل نکل گھر سے باہر۔ میں نے کہا اور کچھ بتا، کہتے ہیں نہانے کی اجازت نہیں ہے اس مذہب میں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، میں تو اس دفعہ سارا دن ہی نا الحمدللہ پڑھتا رہا مسلمان ہونے پر۔ کہا کہ نہانے کی اجازت نہیں ہے ان کو بالکل نا، سال میں ایک دفعہ غسل کر سکتی ہیں، سال میں ایک دفعہ۔ یار میں نے تو اپنے دل سوچا کہ اپنے دوست کو کہوں کہ بھائی رہنے دے، یہاں نکاح کرنے کا کوئی پروگرام نہ کر، میں نے کہا دور سے ہی لگتی ہے خوبصورت، قریب سے پتہ نہیں کتنی بو ہوگی، پورے سال کی میل اندر جمع ہوگی۔ اللہ تیرا شکر ہے آپ مسلمان ہیں۔ اگلی بات سنو، اگلی بات، ان کا آؤ قبرستان دکھاتے ہیں۔ قبرستان چلے گئے حضرت صاحب، وہاں جی تعفن، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہاں کہ بندہ مر جاتا ہے لکڑی کے باکس میں ڈال کے یہاں رکھ دیتے ہیں، باقی پھر کتے چیلنے کبے وہ سب اس کو کھاتے کھوتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر! یار ہم تو مر کے بھی اتنے پاک ہیں، ہماری ماں باپ رشتہ دار مرتا ہے ہم خود نہلاتے ہیں یار، اللہ اکبر! ہم خود نہلاتے ہیں یار اپنے پیاروں کو، ان کو سفید کپڑوں میں پیک کرتے ہیں، کستوری لگاتے ہیں، بیری کے پتوں سے اس کو غسل دیتے ہیں، اس کو وضو کراتے ہیں، مردے کو ہم وضو کراتے ہیں بھائی، اس کے پیٹ کو دبا کے اس کی نجاست ظاہر کر دیتے ہیں، پھر اس کو صاف کپڑے میں غسل، 5 کپڑوں میں عورت کو، 3 کپڑوں میں مرد کو پیک کر کے بڑے پاک انداز سے زمین میں اتار دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں کہ اندر جو بھی معاملات ہیں مٹی کھاتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ کتے کھا رہے ہیں، چیلیں کھا رہی ہیں۔ اللہ اکبر! میں نے تو کہا یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ ہم مسلمان، یہ ایک طہارت کی نعمت جو ہے نا، طہارت کی نعمت جو مسلمان کو، ایمان والے کو ملی ہے، یہ باطنی نعمتوں سے ایک ہے۔ آپ باہر جا کے دیکھو، دنیا میں پھرو، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار ہم بہت خوش نصیب، بہت خوش نصیب، ہاں بہت زیادہ۔ اللہ اکبر!
تو اللہ جل جلالہ نے یہ باطنی نعمتیں یہ ایمان والوں کو نصیب، ان میں سے ایک نعمت کا میں نے بیان کیا جس کو طہارت کہتے ہیں، اور یہ ہمارا شعار ہے، یہ ہمارا شعار ہے، یہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ چیز مل چکی ہے الحمدللہ۔ ہم چاہے سمجھے نہ سمجھے، آپ نے دیکھا نہیں کسی کو تو آپ کو پتہ نہیں۔ میرا ایک دوست فرانس گیا، وہاں جو ہے واش روم میں ٹوٹی ہی کوئی نہیں ہوتی، شاور ہی کوئی نہیں ہوتا، ٹیشو پیپر ہی بس استعمال کرتے، کہتے یار وہ بڑے گندے لوگ ہیں یار۔ میں نے کہا شکر کرو یار، ادھر تو الحمدللہ لوٹے ہی لوٹے ہوتے، اتنا مزہ ہے یار، ٹھیک ہے، لوٹا بھی موجود ہوتا ہے، اور اب ہم نے وہ اس کا نام بھی مسلم شاور رکھا ہوا ہے۔ جی ہاں، ہم تو لوٹے کے بغیر کہیں جاتے نہیں ہیں یار، واش روم میں نہیں جاتے ہم لوٹے کے بغیر۔ تو میں نے کہا اچھا مجھے سمجھ آئی، میں نے اسے مزاحن کہا، میں نے کہا ہوں میں نے سمجھ آئیے کہ اینے سپرے پیرس فرانس سے کیوں بنتے نے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وہ استنجا ہی نہیں کرتے، بہت آنی ہے، پھر بنائی جاؤ سپرے، سب تو زیادہ سپرے دنیا سے پیرس کے بنتے نے، فرانس کے سپرے بڑے مشہور نے، ہوں سمجھ آئی کیوں مشہور نے؟ جی تو بہرحال بات لمبی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مسلمان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، باطنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس میں ایک نعمت ہے طہارت۔ دوسری نعمت سنیے، دوسری نعمت ہے عبادت۔ عبادت، ابھی میں آج کل تخصص فی الدعوہ والوں کو جو ہے وہ اظہار الحق بائبل سے قرآن تک پڑھا رہا تھا، تو اس میں عیسائیوں کی جو عبادت ہے اس کی تفصیل موجود تھی۔ تو میں آپ کو بتاؤں کیا عبادت ہے عیسائیوں کی؟ کوئی عبادت کا طریقہ موجود نہیں ہے عیسائیت میں، دنیا میں سب سے زیادہ عیسائی ہیں، کوئی عبادت کا طریقہ نہیں، ٹھیک، کوئی عبادت نہیں، بس زیادہ سے زیادہ کلیسا میں جمع ہو اور کوئی ایک نے کوئی نظم شظم پڑھ لی بس، اور ایک وہ عشائے ربانی ہے، ہولی سیکریٹ سپر، وہ ایک عبادت ہے کہ مہینے میں ایک دفعہ جو ہے وہ جمع ہو کے وہاں پہ گوشت اور کوئی فروٹ اور شراب بھی اس میں ہوتی ہے، وہ کھانی پینی ہے بس، اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں عیسائیت۔ سنڈے سروس ہوتی ہے، چرچ چلے جاؤ، ایک سرمن سن لو جا کے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہ وضو ہے، نہ غسل ہے، نہ تکبیر ہے، نہ قیام ہے، نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے۔ ہاں روزے رکھتے ہیں لیکن روزوں کا بھی کوئی صحیح سٹائل نہیں ہے، نماز تو ہے ہی کوئی نہیں، روزے رکھتے ہیں عیسائی، آپ کو پتہ ہے ان کی روزے رکھتے ہیں، لیکن وہ نہ اس میں سحری ہے، نہ افطاری ہے، نہ کچھ۔ عبادت کا جو سسٹم ہے نا، سسٹم یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس، چلو پھر بھی میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آسمانی مذہب ہے۔ آ جاؤ اب ذرا ہندوؤں کے پاس آ جاؤ، کسی قسم کی کوئی عبادت کا کوئی سسٹم موجود نہیں، بس وہاں جانے، میں مندر میں کیا ہوں، سندھ میں کئی مندروں میں مجھے جانا ہوا۔ اچھا جی، وہ ایک مندر میں ہم گئے، بہت بڑا مندر تھا تھار کے اندر، ہم نے کہا چلو جا کے دیکھتے، وہاں چلے گئے ہم تھار کے اندر۔ اب ایک جو ہے وہ مولوی بدھ، وہ کافی بڑی داڑھی، اس کی گبری داڑھی، اور ایسے اس نے ایک ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں سانپ پکڑا ہوا ہے، وہ کھڑا ہے۔ ایک اور دوسرا، ایک جو ہے رام ہوتا ہے اور ایک وہ شیو ہوتا ہے، شیو جو ہے وہ برائی کا خدا ہے اور رام جو ہے وہ نیکی کا اور خیر کا خدا ہے، دو خدا ہیں۔ اور شیو کی جو بیوی ہے کالی ماتا، وہ علیحدہ، وہ وہاں تو نہیں تھی لیکن اس کے بڑے بڑے علیحدہ مندر ہوتے ہیں۔ کالی ماتا بہت کالی سی ایک عورت ہوتی ہے، اتنی لمبی اس کی زبان ہوتی ہے، سانپ اس کو لپٹے ہوتے ہیں، اور اس کے 6 ہاتھ ادھر ہیں، پتہ نہیں 6 ہاتھ ادھر ہیں، اتنی اس کی ٹانگیں، آپ خود سرچ کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے آگے بس جو ہے
وہ ایک بڑا سا، پھر ہم نے کہا بلاتے کیسے ہو بھائی عبادت کے لیے؟ وہ ایک ایسے عجیب سا باجا سا لے کر آیا، میں نے کہا اس کو بجاؤ، اب وہ اتنی پھونک چاہیے اس کو بجانے کے لیے، میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے اذان میں بھی دے سکتا ہوں، تو پھونک مارنا مشکل ہے اس میں یار، وہ بڑی زور سے پھونک ماری، کہتے ہیں آپ یہ سارے جمع ہو جاتے ہیں، یہ اندر جو کمرہ ہے باہر ایسے بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کے بس ہاتھ جوڑتے رہتے ہیں اور ایسے رام رام کرتے رہتے ہیں، بس ختم، کچھ بھی نہیں۔ اور کبھی جو ہے وہاں وہ مجھے نام بتایا، وہ جو مٹھائی باندھتے ہیں اس کو پتہ نہیں ساتر یا کیا کہتے ہیں، وہ کبھی کبھی مٹھائی مانگے، ہاں پرشاد، بالکل پرشاد ہو۔ پھر دوسری طرف جو ہے ہنومان کا، اچھا اس نے کہا کہ ہنومان نا ابھی ڈیویلپ ہو رہا ہے، ابھی کپڑا ڈالو، میں کہا چلو کوئی بات نہیں، آپ چیک تو کرا دو تمہارا خدا ہے کون سا ہنومان کا، چیک تو کراؤ، تو بڑی مشکل سے وہ مانا، تو پیچھے سین میں لے گیا، تو ایسے کپڑا سے اٹھایا تو ایک وہ باندر کی شاید کا ایک اور جو ہے ابھی وہ بند رہا تھا، خدا جو ہے انڈر پروسیس تھا یار، اللہ اکبر۔ میں نے کہا اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، توحید بھی ہے اور عبادت کا مکمل نظام ہمارے پاس، ایسے آذان ہوتی ہے اور ایک امامت اور ایک صفیں بنتی ہیں، اور ہر بندے کو پتہ ہے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، سورت ملانی ہے، رکوع میں یہ پڑھنا ہے، سجدے میں یہ پڑھنا ہے، دعا سب سے اہم ترین عبادت، دعا مخ العبادہ، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائی ہیں، رام 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 کیجئے، یہ کیا؟ بنارس کا ایک مندر ہے کالی ماتا کا، جو چوہوں والا مندر بڑا مشہور ہے، آپ سارے یوٹیوب استعمال کرتے ہیں، چیک کرنا، وہاں پہ نا بہت زیادہ چوہے ہوتے ہیں، اور وہ چوہے بڑے ہولی سیکرڈ قسم کے چوہے، بڑے مقدس چوہے ہیں، تو وہاں عبادت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے حلوہ لے کے جانے ہیں، آپ نے کوئی دال لے کے جانی ہے، وہ پھر آپ نے چوہوں کو نہ کھلانی ہے، چلو جی یہ عبادت ہے، تو بندہ کھڑا ہوا ہے اور وہ جو ہے وہ چوہے کھا رہے ہیں آگے، وہ حلوہ کھلا رہے چوہوں کو، یار میں کہتا ہوں یا اللہ تیرا، میں اتنا شکر کرتا ہوں کہ یار ہم، پھر چوہوں کو کوئی آگے لوگ سجدے بھی کرتے، میں کہ اللہ تیرا شکر ہے ہم ایک ہی سجدہ کرتے، چوہوں کو بھی سجدے۔ اگلی بات سنیے، اگلی بات جس سے آپ کو بہت حیرانی ہوگی اور پریشانی ہوگی، اور آپ سے میں خبردار بھی کرتا ہوں، گاؤں ماتا کا پیشاب جو ہے نا وہ اتنا زیادہ متبرک سمجھا جاتا ہے، جو ہی گاؤں ماتا پیشاب کرنا شروع کرتی ہے، ایک بندہ دوڑا ہوا آتا ہے، جلدی سے اس کے نیچے مرتبان رکھ دیتا ہے، وہ سارا پیشاب جمع کر لیتے ہیں، وہ دوائیوں میں ملاتے ہیں، وہ خوشبوؤں میں ملاتے ہیں، زیادہ کوئی بیمار شمار ہو، میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی، وہ دوڑتا ہوا آتا ہے، وہ گاؤں ماتا پیشاب جمع ہو گیا، وہ ایک گلاس نکالتا ہے، وہ کہتا ہے میں بیمار ہوں، ایسے پیتا ہے، تو وہی کیا آنی شروع ہو گئی، یا اللہ اکبر، ہر بھینس کا پیشاب جو ہے یہ وہ بہت خوش ہو کے پیتا کہ یار یہ بہت زبردست نعمت ہے، یہ عبادت ہے، گاؤں ماتا وہ ماں ہے جی، یہ عبادت ہے میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی وجہ سے ہمیں جو عبادت کا نظام دیا ہے، جو سجدہ دیا ہے، جو رکوع عطا کیا ہے، جو اذان عطا کی ہے، جو روزوں کا نظام دیا ہے، اس کی مثل کوئی نہیں دنیا میں کسی قوم کے پاس۔ ابھی میں نے بہت ریسرچ کیا ہے، میں سکھوں کی بھی عبادت آپ کو سنا سکتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں، لیکن بہرحال وقت نہیں ہے۔ طہارت عبادت، طہارت عبادت، یہ دو باطنی عظیم ترین نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی۔ ہمارا بے عمل سے بے عمل مسلمان ہو، لیکن اس کو پتا ہے کہ عبادت کرنی کیسے ہے، سسٹم کیا ہے، اللہ سے مانگنا کیسے ہے، نماز پڑھنی کیسے، ہماری گھٹی میں ہے نماز۔ قرآن کی بات تھوڑی سی کر لیتے ہیں، قرآن وہ نعمت ہے، قرآن وہ عظیم نعمت ہے، اس کا کوئی مثل کسی دنیا کی قوم کے پاس نہیں، نہ ہندوؤں کے پاس، نہ سکھوں کے پاس، نہ یہودیوں کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے کسی کے پاس، کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں۔
نہیں ایک عیسائی سے پوچھا کہ اپنے آقا حضرت آ سکتے ہو؟ پتہ ہی کوئی نہیں تو سنت ہوتی کیا۔ تو میرے بھائیوں، عبادت اور اللہ کا گھر ہمارے پاس ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، اللہ کا کلام وہ نعمت ہے جو دنیا اس کی قیمت نہیں دے سکتی۔ تیسری اور آخری بات کرتے ہیں اخلاق کے اوپر۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں جو باطنی نعمتیں دی، جس پہ میں بیان کر رہا ہوں، اس میں سے اخلاق ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اخلاقیات جو ہیں اس میں رشتے ناتوں کی پہچان بہت بڑی نعمت۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ کون سی عورت محرم ہے جس سے میں شادی نہیں کر سکتا، یہ صرف مسلمانوں، کافی سارے رشتے ہیں، بہن سے نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اپنی بھتیجی سے نہیں کر سکتا، خالہ سے نہیں کر سکتا، پھپھی سے شادی میں نہیں کر سکتا، بھانجی سے میں شادی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، ساس سے میں شادی نہیں کر سکتا، بیوی سے اگر میری بیوی کی پچھلی کوئی بیٹیاں موجود ہیں اس سے میں شادی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، ایک بہن ہو گھر میں اس کی سالی سے شادی نہیں کر سکتا میں۔ یہ پہچان ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ کون سی عورت محرم ہوتی ہے، یہ تو سسٹم ہی نہیں ہے ان کے پاس، ان کو کیا پتا، ان کو کیا پتا۔ رشتے ناچے اخلاقیات معاشرت تو بس صرف دین اسلام کی بیوی نعمت ہے بھائی، ہاں دین اسلام یہ وہ باتیں ہیں جو خدا کی قسم اس کی اتنی زیادہ ہم اپنی زندگی میں ہمیں احساس ہی نہیں ہے، ہم تو ایسے بس فار گرانٹیڈ لے کے چلتے ہیں، لیکن بھائی یہ کیا نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نصیب فرمائی۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ میں ایک مثال بیان کرنے لگا تھا، کیا چیز نیکی ہے، کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے، اس کے کیا حقوق ہیں، یہ قرآن ہی متعین کرتا ہے۔ امریکی معاشرے میں آج تک یہی بحث چلی آ رہی ہے۔ ایک واقعہ بہت مشہور، وہ سناتا ہوں میں آپ کو، یہ اس واقعے کا عنوان میں بھول گیا ہوں۔ امریکہ میں ایک مشہور واقعہ ہوا، وہ یہ کہ دو آدمی ایک کشتی پہ جا رہے تھے، دو آدمی ایک کشتی پہ جا رہے تھے، تو وہ کہیں پھنس گئے اور وہ کسی جزیرے میں چلے گئے اور وہاں کچھ ان کی ہیلپ نہیں تھی، تو وہ ایک آدمی ان میں مر گیا، تو دوسرے آدمی نے جو ہے اسی کو پھر کاٹ کے کھانا شروع کیا اور وہ کھاتا رہا، اس کا گوشت کھاتا رہا، سارا آدمی اس نے کھا لیا، وہ خیر بعد میں بچ گیا۔ تو یہ بڑی بحث ہوئی کہ کیسے، یعنی کہ بندہ کھا لینا چاہیے کہ نہیں کھا لینا چاہیے۔ آپ کچھ کہیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، کچھ کہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، کوئی فیصلہ کرنے والی اتھارٹی ہی نہیں ہے، تو قرآن بتائے گا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ اخلاق کا جو بھی معیار آپ بنائیں گے وہ غلط ہو جائے گا جب تک کہ وہی نہیں بتائیں گے۔ ہمسائے کے کتنے حقوق ہیں، وہی بتائیں گے، ٹھیک ہے، میں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا یہ وہی بتائیں گے۔ اخلاقیات طے کرنا، اس پر یورپ نے اور مغرب نے بہت کوشش کی لیکن وہ طے نہیں کر سکتا۔ زنا کرنا، میں ایک مثال دیتا ہوں، زنا کرنا حرام ہے نا بالکل، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مرضی سے منڈی رکھو، یہی ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جی مرد مرد سے شادی کر سکتے ہیں، آپ بولے جی کر سکتے ہیں، حرام ہے بھائی، وہ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے نا جی، عوام چاہتی ہے، کتنے اسکینڈینیوین کنٹریز میں جائز ہے مرد مرد سے شادی کر لیں، میاں بیوی بن کے رہے۔ یہ کیا اخلاقیات ہے بھائی؟ اخلاقیات تو ایک باطنی نعمت ہے جو اللہ بتائیں گے
کہ کیا چیز جائز ہے اور کیا حرام ہے. وہ مرد مرد سے شادی کرتے رہتے ہیں، برس برس رہتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا. اللہ کا شکر ہے. ہائے ہائے، ماں باپ کی کیا قدر ہوتی ہے، کیا بھکت ہوتی ہے، یہ تو بس دین ہی بتاتا ہے. ورنہ ماں باپ ابھی جاپان میں وہ جو بڈھا مرا ہے، اس کی وہ لاش ابھی جو نکلی ہے، وہ صرف فرش پر جو ہے اس کی لاش کا نشان موجود ہے. پتہ نہیں 2.5 سال بعد اس کے گھر میں کوئی گیا ہے تو وہ مر چکا تھا، فالج ہو گیا تھا، تو اس کی لاش کا صرف ایک ہیولا سا موجود ہے. اس کا بیٹا جو تھا وہ دوسرے شہر میں تھا، اس نے کبھی نہیں پتہ کیا کہ میرے ماں باپ کدھر. دین بتاتا ہے نا ماں باپ کیا ہوتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ کرنا کیا ہوتا ہے. دین بتاتا ہے. اللہ اکبر. ایک ہے نا وہ ایک دفعہ میں کہیں بیٹھا ہوا تھا، کسی نے مجھے ایک کلپ دکھایا، بڑا عجیب، کو بڑا مشہور کوئی فنکار ہے پاکستان کا، یا کوئی اداکار ہے، یا پتہ نہیں فلمی ایکٹر ہے، یہ کون ہے، اس کا کلپ تھا. اچھا ہم کہتے ہیں کہ مولوی اور علماء اور قراء اور طلباء یہ دین جانتے ہیں بڑا، یہ جو فنکار اور اداکار ان کو کیا پتا. ہمارے ایک پرسیپشن ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میرے والد صاحب جو ہے نا، میں ان کی بڑی خدمت کرتا ہوں اور میں اپنے والد صاحب کا یہ خیال کرتا ہوں. تو میرے والد صاحب بوڑھے ہو چکے ہیں. تو ایک دن نا میں نے اپنے والد صاحب کو کوئی کام کیا تو وہ بڑے خوش ہوئے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا تیرا بہت شکریہ. تو کہا میں نے تو رونا شروع کر دیا، میں نے تو رونا شروع کر دیا. اس نے سوال کیا کیوں؟ کہتا ہے کہ یار میرے باپ نے میرے بچپن میں کیا کیا خدمت نہیں کی، آج میں نے تھوڑا سا اس کا کام کر دیا، اس نے مجھے شکریہ کہہ دیا. کہتا میں دیر تک روتا رہا، میرا باپ پریشان ہو گیا. اس نے کہا بیٹا میں نے کوئی غلط بات کر دی؟ کہا نہیں ابو، آپ نے مجھے شکریہ کیوں ادا کیا؟ آپ کا تو بنتا نہیں کہ آپ مجھے شکریہ ادا کریں. میں تو آپ کے لیے سب کچھ لگا دوں اپنا، پھر بھی میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکتا. یہ ایک عام مسلمان جو کہ میڈیا پہ کام کرنے والا وہ بتا رہا ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہے، اس کو ایمان کی وجہ سے اخلاق کی وہ نعمت ملی ہے جو کافروں کو جس کی سمجھ ہی نہیں ہے، گوروں کو، یورپ والوں کو کیا پتا ماں باپ ہوتے کیا ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں دل تو بہت چاہتا ہے، بہت ساری باتیں ہیں، قسم سے آپ باہر نکل کے دیکھیں، دنیا میں بھی گھومے پھریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کیا نعمت ہے. اور دین کی وجہ سے ہمیں جو باطنی نعمتیں ملی ہیں، ایمان، ہدایت، عبادت، دعا، طہارت، اخلاق، معاشرت، حقوق، وہ پہچان بھی نہیں سکتے، ان کو پتہ ہی نہیں یہ کیا ہوتا ہے. صرف کھانے پینے کا نام زندگی نہیں ہے، صرف موج میلے کا نام زندگی نہیں ہے. زندگی نام ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں باطنی ہمیں، ان کو استعمال کرنے کا اور ان کے مطابق جو ہے ان ہدایات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کا، یہ ہے اصل بات. ہم اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھالتے چلے جائیں، سمجھتے چلے جائیں اور اس اسلام کی نعمت پہ شکر ادا کرتے چلے جائیں. یا اللہ آپ کا شکر ہے، اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے مسلمان کیا، اللہ آپ کا شکر. ایک دن میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، میری اہلیہ نے مجھے کہا ادھر آپ کو ایک چیز دکھاؤں. وہ پاکستانی بندہ جو ہے، اس کی ویڈیو تھی، وہ گیا ہوا تھا چائنا میں، اور وہ وہاں ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ ابھی جو ہے نا چوہا تال کے دو. تو اس نے ایک چوہا، بڑے بڑے چوہے ایسے نکالے، ایک چوہا پکڑا دم سے، اس کو کھڑپ کر کے اس نے تیل میں ڈالا، وہ فرائی ہو گیا تو اس نے اس کو دے دیا اور وہ چوہا کھا رہا تھا. ایسے ہی بالکل جو ہے نا کیا ہونے کے قریب. اللہ تیرا شکر ہے، میں بڑی دیر شکر ادا کرتا رہا.
کہ اللہ اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو ہم بھی چوہا کباب جو ہے وہ کھا رہے ہوتے، چھپکلی کباب کھاتے، وہ کوکروچ اور پتہ نہیں ڈڈو اور اس قسم کی بہت ساری چیزیں اس ہوٹل میں ملتی تھی۔ اور پھر جب میں خود ملیشیا گیا تو نماز پڑھ کے اکثر جو ہے میں مسجد میں بیٹھتا تھا، اشراق کا، تو ایک دن میری طبیعت خراب تھی، مجھے کیں آ رہی تھی، تو میں نے کہا ذرا واک کرتا ہوں، تو میں باہر نکلا تو ایسے بازار کی طرف گیا تو وہاں ایک چائنیز ریسٹورینٹ تھا اور اندر عورتیں پتہ نہیں کیا کچھ پکا رہی تھی، باہر اتنی بو تھی کہ مجھے مزید کیا آ رہی شروع ہوئی، میں نے وہاں پہ دوڑ لگائی، میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے ہم مسلمان، جو بھائی نعمت اسلام کا شکر ادا کرے، نعمت اسلام پہ اللہ تعالیٰ کروڑ شکر ہم پر واجب ہے کہ ہم مسلمان، اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کیا کریں، توفیق مانگا کریں کہ اللہ اسلام کی صورت میں جو آپ نے ہمارے اوپر باطنی نعمتیں کی ہیں، اللہ ہمیں ان کی شکر گزاری کی توفیق دے، اور شکر گزاری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ رسول کے احکامات پہ ڈالتے چلے جائیں، کوئی سنت ایسی نہ ہو جو میں چھوڑ دوں، کوئی اللہ کا حکم ایسا نہ ہو جو میں چھوڑ دوں، میں کہوں نہیں، میرا تو سراپا جو ہے وہ لگ جائے، میرا بال میرا رواں جو ہے اللہ رسول کی اطاعت میں لگ جائے، یہی میری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔